أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 اور 78۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت خرید لیا کرتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے بات نہیں فرمائیں گے، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھیں گے قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، اور ان میں سے بے شک ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یلوون السنتہم، وہ اپنی زبانوں کو دبا لیا کرتے ہیں، موڑ لیا کرتے ہیں، بالکتابی، کتاب کے ساتھ، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وما هو من الکتاب، جبکہ وہ وحی کا حصہ نہیں ہے، وہ کتاب میں سے نہیں ہے، ویقولون هو من عند اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما هو من عند اللہ، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ویقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں، گزشتہ کل ہم نے ایک واقعہ عرض کیا تھا جو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق بھی تھا، اور وہ واقعہ یہ بھی تھا کہ اس میں ایک تاجر نے آ کر ان کے پاس امانت رکھی، اور اس امانت کی مقدار 1200 اوقیہ چاندی تھی، اور انہوں نے وہ چاندی جب کہ وہ سائل، وہ تاجر واپس آیا اور اس کو پہچانا، اور پہچاننے کے بعد بنا کسی گواہ، بنا کسی تحریر کے رکھا تھا جیسے، ویسے ہی اس شخص کو لوٹا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تعریف بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس تم ایک خزانہ رکھو تو وہ جب ان سے طلب کیا جائے تو وہ لوٹا دیا کرتے ہیں، اور بعض اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پاس 1 دینار بھی رکھا جائے تو وہ اس کو واپس نہ کریں جب تک کہ تم ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ۔ گزشتہ کل ایک واقعہ یہ تھا۔ آج دوسرا واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ اشعث ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ایک یہودی کے ساتھ ان کا تنازعہ چلا ایک ایسے کنویں پر جو کہ اشعث ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں جداً پشتن تھا، جدی پشتی اعتبار سے وہ ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا۔ یہودی کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ میرا ہے، اور اشعث ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ میرا ہے۔ کہا یہ گیا کہ جی تمہارے پاس کوئی گواہ؟ اشعث نے کہا کہ یہ ہمارا جدی پشتی معاملہ تھا تو میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ اسلام کا دستور یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، جو آدمی دعویٰ کر رہا ہے اس کو گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ ضابطہ اخلاق ہے، مستقل ضابطہ اخلاق ہے کہ جس آدمی نے دعویٰ کیا ہے کہ جی یہ نعمت، یہ عظمہ، یہ مکان، یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ میرا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کی ملکیت پر وہ 2 گواہ پیش کرے گا۔ بہت آسان سا کام ہے، 2 گواہ پیش کرے اور چیز لے لے۔ اور اگر وہ دعویٰ تو کر رہا ہے اور دعوے کے اوپر گواہ پیش کرنے سے قاصر ہے تو دستور یہ ہے کہ جس کے خلاف دعویٰ ہو رہا ہے وہ قسم کھائے گا کہ جی یہ چیز میری ہے، یا یہ چیز کہ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، جس طرح کا بھی دعویٰ ہے۔ تو اب مقدمہ پیش ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات اتاری، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ اللہ تعالیٰ کے عہد کو، ظاہر ہے کہ سامنے والا یہودی تھا، اور یہودی اس بات کو بخوبی جانتا تھا کہ ہمارا معاملہ ہے کیا، ملکیت کس کی ہے، اچھی طرح جانتا تھا، لیکن چونکہ وہ تھوڑے سے معاملے کے اوپر، تھوڑے سے مال کے اوپر، ایک چھوٹا سا ایک کنواں
اس کے قبضے کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے قسم کا ارادہ کر لیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات اتاری، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اللہ تعالیٰ کہ اپنی تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں قسم کھا لیا کرتے ہیں یا وہ عہد توڑ دیا کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت کے دن کوئی حصہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی ہم کھیتی میں اضافہ کر دیا کرتے ہیں، ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اس میں ہم تھوڑا اس کو دے دیں گے، لیکن کیا ہوگا، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق من نصیب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہاں وہی الفاظ ہیں، الفاظ کا فرق ہے، معنی وہی ہے۔ کیا کہا، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت کے دن کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اور کنڈیشن لگا دی ہیں اور شرائط لگا دی ہیں، کیا کہا، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، ایک بات کہہ دی۔ کہاں، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ یہ دیکھنا کیسا ہے، دیکھنا دو طرح کا ہے، ایک یہ دیکھنا ہے جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر آن ہر گھڑی ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ایک یہ دیکھنا ہے، اور ایک یہ دیکھنا ہے کہ رحمت کی نگاہ سے دیکھنا، بہرحال نہیں دیکھیں گے۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے۔ پاک کرنے کا معنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے گناہ معاف نہیں کریں گے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جنت میں جو شخص جائے گا وہ اپنے تمام تر گناہوں سے پاک ہونے کے بعد جائے گا۔ مسلمان گناہوں میں لسڑا ہوا گرد آلود ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی دنیا میں توبہ اگر قبول ہو گئی ہے، معاف ہو گیا، وہ جنت جائے گا، اور اگر نہیں معاف ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا مواخذہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے، تو کیا ہوگا کہ اس کو کچھ وقت کے لیے اس بھٹی میں جا کر پاک صاف ہونا پڑے گا، جس طرح سے لوہے کو پکا کر اس کے اوپر سے زنگ ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس کو پاک کرے گا، پاک کرنے کے بعد اس کلمے کی برکت سے جو اس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آگ سے خلاصی نصیب فرمائیں گے، یہ باہر آئے گا، لیکن بھٹی سے گزرنے کے بعد آئے گا، پہلے نہیں آئے گا۔ تو وہ جو کیفیت ہے وہ ہے یزکیہم، اللہ اس کو پاک کرے گا، اور یہ شخص جس نے یہ حرکت کی ہے اس کو کسی صورت سے پاکی نہیں ملے گی، ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا بڑی نعمت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرا دھمکا کر لائن پر رکھا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جھوٹی قسم کے ذریعے مال دبانے والا اس شخص نے گویا کہ اس نے اپنے اوپر آگ واجب کر لی، گویا کہ اس نے اپنے اوپر آگ واجب کر لی۔ اس آیت کو یوں بھی سمجھ لیں کہ جو شخص اس طرح سے مال کو قبضہ کرتا ہے، پہلا یہ کہ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ایک، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، دو، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ ان کو نہیں دیکھیں گے قیامت کے دن، تین، ولا یزکیہم، اور ان کو پاک نہیں کریں گے، چار۔ یہ چار کام اس کے ساتھ ایک ساتھ ہوں گے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی طرح کا بھی ایسا معاملہ کیا کہ اس نے ایفاء عہد نہیں کیا، وعدہ توڑ دیا، یا یہ کہ جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی چیز پر قبضہ کیا۔ آگے ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے تو یہودی اپنے الفاظ کو دبا کر بات کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتے تھے راعینا، صحابہ کہتے ہماری رعایت فرمائیے، صحابہ کی مراد یہ ہوتی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ہمارے چروہے، یہ معنی ہوتا تھا، تو یہ الفاظ دبا کے بولتے تھے اور کہتے یہ تھے، اور انداز ایسا ہوتا تھا اس سے محسوس یہ ہو کہ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، یہ الفاظ ہیں تورات کے، یہ الفاظ ہیں انجیل کے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں باوجود ہے کہ وہ جانتے ہیں۔ قرآن پاک ایسے لوگوں کی سزا بیان کرتا ہے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا
جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے گزشتہ کل بھی نقل کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جھوٹ باندھنے کے بارے میں، من کذب علی متعمدا، جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔